یہ کہانی آپ کے دل کا دروازہ کھول دے گی۔ اگر آپ نے یہ سن لیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نئے انداز میں جانیں گے۔ ایک غلام، ایک رات اور وہ رات جس نے تاریخ بدل دی۔ ذرا ٹھہریں، اس کہانی میں ایک ایسا لمحہ آئے گا جو آپ کو رلا دے گا۔ کبھی سوچا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے لیے کیا کر گئے تھے؟ یہ واقعہ سن کر آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، بس آپ ٹھہرے رہیں یہاں پر۔ آج کی دنیا تھم جائے گی جب آپ یہ سنیں گے۔ وہ رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چکی پیسی۔ اگر ابھی اسکرول کیا تو یقین مانیں بہت کچھ آپ کھو دیں گے۔ یہ محض کہانی نہیں، یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ بس 10 سیکنڈ رک جائیں، آپ یہ نہیں چھوڑ پائیں گے۔ ایک ایسا سچ جو روح ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی آگ بنا۔ اگر انسانیت دیکھنی ہے تو چند سیکنڈ میرے ساتھ رہیے۔ آج آپ سمجھ جائیں گے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رحمت للعالمین ہیں۔ یہی واقعہ نثری جذباتی انداز میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ کے دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ دل کو چھو لینے والا جذباتی بیان، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز کہانی۔ اعلان نبوت کو چند ہی دن گزرے تھے۔ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک گھر کے اندر سے سسکیوں بھری رونے کی آواز آئی۔ آواز میں ایسی کھسک، ایسا درد تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پسج ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم روک کر آہستہ سے اس گھر میں داخل ہو گئے۔ اندر دیکھا تو ایک نوجوان جس کے چہرے سے حبشہ کی پہچان جھلک رہی تھی چکی پیسنے میں مگن تھا، مگر ہاتھوں کے گھومتے ہوئے پہیے سے زیادہ اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا، یوں جیسے دل کے زخم چھلک پڑے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت نرمی سے اس شخص سے پوچھا، بیٹے کیوں روتے ہو؟ نوجوان نے لرزتی آواز میں کہا، میں ایک غلام ہوں، دن بھر مالک کی بکریاں چراؤں، شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہوں تو مجھے گندم کی باری بوری پیسنے کے لیے دیتا ہے۔ ساری رات چکی پیستے گزرتی ہے۔ مجھ جیسے انسان کے لیے آرام نیند کچھ بھی نہیں۔ میں اپنی قسمت پر روتا ہوں، کیا میری زندگی بس اسی مشقت میں گزرے گی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی تکلیف تیر کی طرح لگ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں نے فرمایا، میں تمہارے مالک کو شاید بدل نہ سکوں لیکن تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ تم سو جاؤ، آج رات میں تمہاری جگہ چکی پیسوں گا۔ غلام حیران بھی ہوا، شرمندہ بھی، مگر تھکن سے چور تھا اس لیے وہ سو گیا، اور ساری رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھوں سے چکی چلاتے رہے، گندم پیس کر چپ چاپ واپس لوٹ گئے۔ اگلی رات پھر تیسری رات یہ منظر رہا، غلام سوتا رہا اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی مشقت اٹھاتے رہے، بغیر کسی کو بتائے، بغیر کوئی نام چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیستے اور اس کا کام جو ہے وہ آسان کرتے رہے۔ چوتھی رات غلام جاگ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے اختیار پوچھ بیٹھا، اے مہربان انسان، آپ بتائیں تو صحیح مجھے کہ آپ ہیں کون؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میں سب صرف انسانیت کے لیے کر رہا ہوں۔ غلام نے پھر پوچھا، کیا آپ وہی محمد ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں وہ محمد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر نوجوان کے چہرے پر حیرت اور محبت کی روشنی جو ہے وہ پھیل گئی۔ اس نوجوان نے کہا،
ایسی شفقت، اتنی محبت یہ کسی عام انسان کا کام نہیں۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ اور یوں وہ نوجوان اسلام کے نور میں داخل ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد کی دنیا نے اسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے یہ پکارا۔ وہ اذان جو تھا، اذان کی صدا کو قیامت تک امر کر دیا۔ وہ بلال جنہوں نے مصیبتیں سہیں مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کبھی نہ چھوڑا، وہ بلال جنہیں جان دینا تو منظور تھا مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ایک غلام کو دنیا کی تاریخ کا عظیم موزن بنا دیا۔ محبت، انسانیت، وفا